ٹرمپ صاحب آئے ہیں، آتے ہی غزہ ہمارا ہے، غزے کے رہنے والوں کو اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، وہاں آباد کر دو۔ ٹرمپ صاحب آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی آزاد قوم کے بارے میں اس کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد قوم کو دوسرے ملکوں میں مہاجر بنانے کا آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ آپ کا کٹھ پتلی 15 مہینے فلسطینیوں کا قتل عام کر کے انسانی جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر صرف 2-3 شہروں میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں قتل ہونے والوں کے پاداش میں صدام حسین کو لٹکایا جا سکتا ہے تو اس پاداش میں جہاں نیتن یاہو کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے تھی، آج امریکہ فلسطینیوں کے خون پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب دنیا میں یہودی دربدر ہو گئے اور جرمنوں کے ہاتھوں پٹ گئے تو اس زمانے میں لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ ان دربدر شدہ یہودیوں کو جگہ دینا، ان کو اثر نو بسانا، یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی ذمہ داری قرار دے کر صرف فلسطین کی سرزمین کو اس کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ تمام ملکوں سے کہا گیا کہ جہاں جہاں پر کوئی یہودی بستا ہے اپنے ملک میں ان کے لیے جگہ دو۔ کیوں کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی اور سب کو اکٹھا کر کے فلسطین کی سرزمین میں لایا گیا؟ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی شہری کو، کسی یہودی کو جبراً کہیں آباد نہیں کیا جائے گا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی سرزمین پر سرزمین والوں سے پوچھے بغیر جبراً ان کو آباد نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں کو بھی جبراً لا کر آباد کیا گیا، فلسطینیوں سے بھی جبراً زمین لی گئی اور وہاں ان کو آباد کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں مزید کسی کو آباد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود اوور پاپولیٹڈ ایریا پر ان کو آباد کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس معاشی لحاظ سے کمزور ترین ملک پر اتنے بڑے یہودی آبادی کا بوجھ لا دیا گیا، اور آج تک یہ صرف بوجھ ہی نہیں بلکہ ان کی پیٹھ میں گھونپا ہوا چھرا ہے، خنجر ہے، جو آج بھی ہمارے جسم کو چھو رہا ہے اور ہمارے جسم سے لہو بہہ رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم کیا دوبارہ نوآبادیات کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے معاف فرمائیے، یہ ہاؤس ہے میرا، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جو کچھ پاکستان کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا، 40 سال سے ہو رہا ہے، اور اگر 40 سال کا آپ عرصہ نہ گنے تو گزشتہ 20 سال سے ایک ہی علاقے پر جنگ فوکس کی گئی ہے۔ اتنی طویل جنگ ایک ہی علاقے پر فوکس ہونا یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ وہ منطقہ ہے، پہاڑوں کا یہ وہ منطقہ ہے جو عالمی جنگ کا سبب بنا ہے۔ یہاں روس آیا، امریکہ نے پوری قوت استعمال کی دریائے آمو سے پیچھے بھگانے کے لیے۔ یہاں امریکہ آیا، یہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے افغانوں نے لڑ کر ان کو نکال دیا۔ آج چائنا کی بھی خواہش ہے کہ میری رسائی افغانستان تک ہو سکے۔ افغانستان اور ہمارے فاٹا کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں 2 قسم کے معدنیات ہیں۔ ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے، گیس، کوئلہ، تیل، چاندی، سونا، کاپر وغیرہ وغیرہ۔ کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو 450 کی ہیٹ پر بھی تحلیل نہیں ہوتے۔
اس سے الٹا جائیں تو اتنی ہی سخت سردی میں بھی وہ منجمد نہیں ہوتے. اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے, اس کی ضرورت چائنا کو بھی ہے, اس کی ضرورت رشیا کو بھی ہے. وہ ان علاقوں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہمارے ان وسائل پر کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے مفادات وابستہ ہیں, جو ان کی میزائلوں میں استعمال ہوں گے, جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے, اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں. کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں, یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں, پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں. وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ یہیں سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے, افغانستان کو بھی ڈیل کرے, تہران کو بھی ڈیل کرے, انڈیا کو بھی کرے, پاکستان کو بھی کرے اور چائنا کو بھی کرے. یہ جغرافیائی تبدیلیاں, ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں. خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کر, لیکن خدا کے لیے سنو تو صحیح اس بات کو. کچھ اہمیت تو دی جانی چاہیے. ہمارے قبائلی علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں, قوم ایجنسی میں جنگیں ہو رہی ہیں. کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں کی صورتحال کو بہتر بنائے؟ ایک طرف آپ نے ان کو ضم کر دیا, ضم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہاں خوشحالی آنی چاہیے تھی, وہاں باغ و بہار ہونا چاہیے تھا, وہاں سبز باغ ہونے چاہیے تھی, وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے تھی, الٹا ہمارے علاقے بھی خوار ہو گئے. وہاں کا امن بھی ہم سے چھن گیا, وہاں کی خوشیاں بھی ہم سے چھن گئی. یہ ہوتے ہیں فیصلے. انضمام کا یہ ویژن, اس ویژن کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا تھا, اس ویژن کے ساتھ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبروں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ کیا آپ اس ریاست کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کدھر آپ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ بخدا مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے. اگر ہمارا ایوان, حکومت ہو یا اپوزیشن, سنجیدہ ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے خود سوچے, فیصلے کرے, ویژن موجود ہے, دلیل موجود ہے, رائے موجود ہے, تحقیق موجود ہے, ہم اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں. لیکن کیوں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم ایک قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں. کہ کسی لمحے ہمارے ضمیر پر کچھ گزرتی ہے یا نہیں گزرتی. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. حضرت میں آپ کو بتاؤں, جناب اسپیکر, ہاؤس کے نوٹس میں آ جانی چاہیے. 1 سال کے اس پورے عرصے میں باجوڑ, جہاں سے ہم اپنی پارٹی کے 90 لاش اٹھا چکے ہیں, 90 جنازے بیک وقت. روزانہ ہمارے 2-2, 3-3 جنازے اٹھ رہے ہیں ہر ایجنسی سے, اور لڑائیاں بھی جاری ہیں. ہر جرگہ میرے پاس آیا ہے. باجوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, محمد کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, افریدیوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, شنواریوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, اورنگزیب کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, کرم کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, وزیروں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, داور کا جرگہ میرے پاس آیا ہے, مسعودوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے. ایک ایجنسی ایسی نہیں رہی کہ جن کے لوگ جرگہ لے کر میرے گھر نہ آئے ہوں. ایک ہی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امن دو. آپ بتائیں میں کہاں سے امن دوں؟ پارلیمنٹ کی نہیں سن رہا کوئی, تو میرے ایک آدمی کی کیا سنے گا؟ فضل الرحمان کی کون سنے گا؟ ابھی پشاور میں تمام قبائل کا جرگہ ہوا, ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں امن دو. ہم دربدر ہو چکے ہیں. 2010 سے وہ لوگ مہاجر ہیں, اپنے ملک کے اندر مہاجر ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. وہ قبائل جو اپنی روایات رکھتے ہیں, جن کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی, آج وہ گلی کوچے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہیں. تمہیں اپنے پشتونوں کے اور ان کی روایات کے اور ان کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ تمہیں اپنے بلوچوں کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ حوالے کرو صحیح لوگوں کے, تاکہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں. ہم ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں, ہم پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن معاملہ پارلیمنٹ طے کرے گی, یہ سیاستدان طے کریں گے, یہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے, کدھر جانا ہے. اعتماد کرو اپنے ملک کے لوگوں پر, سویلینز پر, سویلین قیادت کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. ملک کے ماحول کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے, ورنہ پھر یہی ہوگا
کہ آئے روز پارلیمان میں بھی ہنگامہ آرائی، نہ کوئی مشترکہ سوچ، نہ کسی مسئلے پر سنجیدہ ڈیبیٹ، نہ کوئی معاملہ فہمی، نہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ جناب اسپیکر، عذراء کرم، میری گفتگو کو اپنے بوجھ نہ سمجھیے، بلکہ ذرا سنجیدگی سے ان سارے چیزوں کو لیجئے۔ میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا حافظ۔ یہ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہ رہے تھے امیر مقام صاحب، پھر میں اسد کیسر صاحب کو ٹائم دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ بات کریں گے؟ میں جی تاڑ صاحب کا مائک گورنمنٹ کی طرف سے جواب تو آئے گا۔ جتنی توجہ سے اور خاموشی سے بات سنی، کچھ تھوڑا ظرف اور دل بڑا کریں۔ ادھر سے بات، سر میں عرض کرتا ہوں، ایک ادھر سے بولیں ایک ادھر سے بولتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 2 منٹ یا 4 منٹ، میں کوئی آدھے گھنٹے کی بات نہیں کروں گا۔ میں کچھ وہ وضاحتیں ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کرنا، اور میں اپنے دوستوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جتنے تحمل سے، جتنے آرام سے انہوں نے آج مولانا کی باتیں سنی ہیں، اب سر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کو، یہ ظرف ہے سر ان کا، یہ ان کا ظرف ہے، یہ ان کی سیاسی سوچ ہے، یہ سننا نہیں چاہتے۔ مولانا آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھے، کن کے ساتھ بیٹھے؟ ان کے ساتھ بٹانا چاہتے ہیں جو بچوں کی طرح باری لے کے بھاگ جاتے ہیں کہ دوبارہ بیٹنگ نہ دینا پڑے۔ یہ ان کے رویے، انہوں نے پاکستان سنوارنے پہلے برباد کر کے دے گئے ہیں پاکستان کو۔ آپ نے صحیح کہا کہ معاملے یہاں پہ طے ہونے چاہیے، یہ وہاں پہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے جیل سے بندے لانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے۔ یہ پہلے 60 ارب کی کرپشن کا دھونا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ پہلے اپنی ناجائز اولادوں کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے پاکستان کے لیے۔ انہیں اپنی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے سب سے پہلے عمران خان، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے۔ اور شرم کرنی چاہیے، کورم کے پیچھے چھپنے پہ بھی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میں یہ حوصلہ اور ظرف نہیں ہے۔ کاش آپ ہمارے مدبرین کو